اور پھر آقا نے روتے روتے فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، میری ماں دروازے کی چلمن کو سرکا کے کہتی ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات سنو۔ فرمایا لوگو میں اپنی نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ یہ ماں ہے جس کی محبت کو مصطفیٰ کریم نے بھی محسوس کیا ہے۔ اونچی مسندوں پہ بیٹھنے کا وہ مزہ نہیں جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا مزہ ہے۔ اور وہ کیا کہا تھا خورشید گیلانی نے، وہ کہتا ہے کہ 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لطف کہاں جو چولہے پہ پاس بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں مزہ ہے، اور عالی جناب حضرت صاحب اور اعلیٰ اور بھاری اور بھرکم لفظ سننے میں اور گارڈ آف آنر کا معائنہ کرنے میں وہ لذت کہاں ہے جو ماں کے اوئے ببلو کہنے کے اندر رکھا گیا ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکرا کے دیکھ لیتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ ایک شخص نے سین حرم میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے طواف کروایا اور پھر حضور کی خدمت کے پاس میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میں نے کہ اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، کہا تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل نہیں دے سکا۔ ماں جب مسکراتی ہے تو اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیے جائیں اتنی محبت پیدا نہیں ہوتی جتنی محبت ماں کے لہجے میں ہے۔ جب وہ بیٹے کو اوئے ببلو اوئے مٹھو کہہ کے پکارتی ہے، اوئے بیٹا کہہ کے پکارتی ہے، آواز دیتی ہے، تو ماں کے لہجے کے اندر وہ رس گل رہا ہوتا ہے کہ حوریں بھی آفرین آفرین کر رہی ہوتی ہیں۔ ماں کے بے ادب ہاتھ جوڑ کے ماں سے معافی مانگ لیں، باپ کے گستاخ ہاتھ جوڑ کے باپ سے معافی مانگ لے، یہ سرمایہ زندگی میں نہیں ملے گا۔ عموماً قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ آؤ ماں باپ کی قدر کو پہچانیں اور اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں۔ علامہ اقبال کی جب والدہ فوت ہوئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے، جوان ہونے کے باوجود ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے، اور پھر روتے روتے کہتے تھے وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کے تیری خاک کے تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا، ماں ہی دعا کرتی ہے۔ ماں کے جب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ماں جب بولتی ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے، اللہ رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور قریب آ کے ماں کی فریاد کو سنتا ہے۔ ماں کی دعا جو اولاد کے حق میں ہے، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا، حدیث میں آتا ہے یہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ تو ماں کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں اور والدین کی رضا چاہیں، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس پہ والدین راضی ہو گئے سمجھ لو خدا اس پہ راضی ہو گیا، اور جس پہ والدین راضی نہیں ہیں چاہے وہ جتنے مرضی لمبے سجدے کرتا رہے، اس کا رب عرش کا رحمان اس پہ راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگو تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں؟ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ارشاد کریں۔ فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وکان متکئا قال الا وقول الزور والشہادۃ الزور۔ حضور فرمایا ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا کسی انسان کو قتل کرنا، تیسرا والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور حضور اس موقع پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ کے آگے ہو گئے، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، آگے ہو گئے، اور حضور نے 3 مرتبہ اس بات کو کہا، اور پھر فرمایا اور جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی شہادت دینا۔ تو یہ وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے حضور نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی۔ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو 1000 سال کی مسافت دور ہی ہوں گے کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن 4 اشخاص ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک قاطع الرحم، جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس سے لڑائی، حالانکہ حکم ہے سل من قطعک وات من حرمک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ تو جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، مقدس رشتوں کو پامال کرتا ہے، بلکہ والدین کے حوالے سے یہ بات بھی سن لیں، بعض اوقات والدہ اپنی بہن سے ناراض ہو جاتی ہے، باپ اپنے بھائیوں سے ناراض ہو جاتا ہے،
تو اولاد کو کہتا ہے کہ نہ ملنا، اپنے جو ہے وہ چچا تائے سے نہ ملنا، ماں کہتی ہے اپنی خالہ سے نہ ملنا، تو اب کیا حکم ہے، ملیں کہ نہ ملیں؟ تو علماء نے اس پہ گفتگو فرمائی ہے کہ قطع رحمی حرام ہے، اور ماں قطع رحمی کا حکم دے رہی ہے، کہتی ہے، اور بندہ سوچتا ہے، بچہ سوچتا ہے کہ میری خالہ تو میری ماں کے پیچھے، میرے چچا میرے تائے تو میرے باپ کے پیچھے ہیں، جب باپ نہیں ملتا تو میرے کیا لگتے ہیں، جب ماں نہیں ملتی تو خالہ اور ماموں میرے کیا لگتے ہیں؟ تو وہ ماں کے پیچھے اور باپ کے پیچھے لگ کر ان عظیم رشتوں کو چھوڑ دیتا ہے، جبکہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو جو یہ چیزیں ہیں قطع رحمی نہیں کی جائے گی۔ علماء نے یہاں طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ والدین سے چوری ملے تاکہ ان کا بھی دل نہ دکھے لیکن ان سے تعلق نہ توڑے، چونکہ قطع رحمی کے زمرے میں نہ آئے۔ تو 4 اشخاص ہیں قیامت کے دن جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، ان میں سے قطع رحمی کرنے والا، دوسرا بوڑھا زانی، اور تیسرا تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا، اور چوتھا والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ حضور فرمایا یہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اور ایک اور 4 اشخاص کی کہانی سنو۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اگر مجھے لوگوں کے سست ہو جانے کا ڈر نہ ہو تو میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس خبر کو جا کے گلی بازاروں میں بتا دو اور 4 اشخاص کی جنت کی گواہی دے دو کہ انہیں جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ عرض کی حضور کون کون؟ فرمایا ایک وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دیں اور وہ اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، جنت میں جانے سے اس کو کوئی شے نہیں روک سکتی۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے بچے زیادہ ہیں، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، لیکن اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا، محنت کرتا رہا، اوور ٹائم لگاتا رہا، مزدوری کرتا رہا اور اپنے بیٹوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں رہا۔ وہ بوڑھی کمر پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے کام کرتا تھا اور اپنی کثیر اولاد کی پرورش کے لیے اس نے محنتیں بلی کی اور ان کو حرام کا لقمہ نہیں کھلایا۔ فرمایا قیامت کے دن اس کو بھی جنت میں جانے سے کوئی شے رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا وہ شخص کہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کے والدین اس پہ خوش ہوں، اس پہ راضی ہو جائیں۔ اور چوتھا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہوں کی طرف پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، وہ گناہوں کی دنیا میں دوبارہ نہیں جا سکتا۔ تو یہ فرمایا یہ 4 شخص ایسے ہیں عمر، اگر اس بات کا ڈر نہ ہو کہ لوگ سست پڑ جائیں گے تو ان 4 اشخاص کے بارے میں شہادت دے دو کہ یہ دنیا پہ چلتے پھرتے جنتی۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ماں باپ کو راضی رکھنے والا یقیناً اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہے۔ وہ بدبخت ہیں بیٹے جو ماں باپ کو راضی نہیں رکھتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اذن جہاد طلب کیا، حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت مرحمت فرمائے۔ حضور نے فرمایا احیٌ والدہ کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قالا نعم، عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ قالا ففیہما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ ماں باپ کو بلکتا ہوا چھوڑ جائے اور آپ جہاد پہ چلا جائے، ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا تبلیغی گشت پہ چلا جائے، باپ تڑپ رہا ہے اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا پھرے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ میں سچ کہتا ہوں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلائی مسجد ہوں، نئے تہذیب کا فرزند، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت وہ ویسے کرنی نہیں آ رہے۔ آقا کریم اپنے بٹن کھولتے ہیں اور کرن کی طرف، یمن کی طرف رخ کر کے لمبی سانسیں لیتے ہیں اور کہا میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں۔ ایک دن صحابہ نے پوچھا بندہ نواز جس کے لیے تڑپتے ہو، جس کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو آ رہی ہیں، وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے؟ کہا ہاں میرے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو کہا پھر اتنی محبت کرتا ہے تو یمن تو دور نہیں ہے، بلال حبش سے آ گیا، سلمان فارس سے آ گیا، سہیب روم سے آ گیا، اور وہ یہاں یمن سے نہیں آ سکا؟
فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اس کو نہیں آنے دیتی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت اویس کرنی نہیں آئے لیکن خیر التابعین کہلائے، آئے نہیں لیکن حضور ان کی یاد میں تڑپ رہے ہیں۔ اللہ، بلکہ حضور نے فرمایا کہ کوئی جائے اویس بن عامر کو ملے، اور جب ملے تو اس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے ثابت ہوا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو آدمی روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی، یہ عادت بنا لے، روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی، اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دے گا۔ اور جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لابی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور قیامت تک جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے تابعی، جب بھی دعا کرتے تھے یہ دعا ضرور کرتے تھے، اے اللہ ابو ہریرہ کی بخشش کر دے۔ کسی نے کہا کہ تمہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ماں سے بڑی ہمدردی ہے، کہا ان سے جو ہمدردی ہونی ہے وہ تو ہونی ہے۔ انہوں نے کہا ہوا ہے اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کو بخش دے، جو ان کے لیے دعا کرے اس کو بھی بخش دے، تو میں دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں۔ تو والدین کے لیے دعا کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے۔ تو فرمایا کہ جاؤ اویس بن عامر کو جانا اور جا کے اس کو میری امت کے لیے دعا کا کہنا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ گئے، جا کے ڈھونڈا، تلاش کیا، اویس بن عامر ملے، حضور کا سلام کہا، بس پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہا بتاؤ میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا، حضور میرا جب تذکرہ کرتے تھے کیسے کرتے تھے۔ یہ درد دیکھا تو بولے کہ کیا آپ اتنی محبت رکھتے ہیں تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے حضور کو، اتنا جو پیار رکھتے ہیں تو زیارت کرنے کیوں نہیں آئے۔ تو حضرت اویس کرنی نے بات کے رخ کو بدلا، کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا، تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے؟ کہا ہاں ہم تو صبح و شام وہاں رہے ہیں۔ کہا پھر بتاؤ حضور کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب دونوں حیران ہو گئے، کہا تم نے تو دیکھا میں نے تو دیکھا نہیں، تم بتاؤ نا، پھر میں تو گیا نہیں، مجھے کہتے ہو گیا نہیں، تم بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ حیران ہیں، کہا حضور آپ ہی بتلائیے۔ کہا کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے، قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے۔ یہ وہ ہے جو ماں کی خدمت کرتا رہا اور حضور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن حاضری اس کی تھی، وہ جہاں بھی تھا وہ نبی کے قرب میں تھا۔ تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے حق معاف کروا لی اپنی ماں سے، کہ ماں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں، تو مجھے اپنے حق معاف کر دے، میں اللہ سے اپنے حق معاف کروا لیتا ہوں، اپنی اللہ کو راضی کر لیتا ہوں۔ جنگلوں میں گھومتے رہے، 12 سال بیت گئے، ایک دن دوبارہ آئے، بستام کی سمت سے گزرے، خیال آیا چلو ماں کو سلام کر جاؤں۔ تہجد کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، دروازے پہ کھڑے رہ گئے کہ میری ماں سوئی ہوگی، میں نے کبھی کوئی خدمت نہیں کی ماں کی، تو اب اٹھا کے تکلیف کیوں دوں؟ ساری رات کھڑے رہے۔ جب تہجد کا وقت گزرا تو نالی سے پانی آیا، سمجھ گئے کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے، دروازے کے قریب ہو گئے تو ماں نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا اللہ میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا ہوا ہے، میں نے اسے اپنے حق معاف کر دیے، تو اس کو اپنا وصال عطا کر دے۔ حضرت بایزید دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے اور رو کے کہنے لگے جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہے۔ تو ماں کی دعاؤں میں اللہ کی رضا ہے، ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو خدا راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ گے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر تیرے پاس دو یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے سامنے تو نے اف بھی نہیں کہنی اور نہ ان کو جھڑکنا ہے اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ جب ماں باپ جوان ہوں، بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، ان کے تعلیمی اخراجات اور ان کے معاشی سارے معاملات درست کر رہے ہوں،
تو اس وقت تو والدین کی بچے تعظیم کرتے ہی ہیں۔ امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور چلنے پھرنے کی سخت بھی نہیں رہتی، صرف سانس کی ایک ڈوری لٹکی رہتی ہے۔